یہ بالکل ایک مضحکہ خیز معاملہ ہے، ایک خوفناک صورتحال ہے، اور یہ مزید خوفناک اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے 9 مئی کے معاملات کو ان سے منسلک کیا گیا ہے، اور بالکل اب یہ پورا منصوبہ نظر آتا ہے کہ ارادہ کیا ہے۔ ارادہ یہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے خود ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ انتظامیہ نے مقرر کیا ہے، اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ذریعے جو فیصلہ ہوا تھا پہلے 5 ممبر بینچ کا، جس میں کہا گیا کہ سویلین کی ٹرائل فوجی عدالت نہیں کر سکتی، اس فیصلے کو رد کرایا جائے، اور اس کے بعد ہمیں یہ اندیشہ ہے، گمان ہے کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں منسلک کر کے کسی فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو پوری جو 26ویں آئینی ترمیم تھا اس کا در حقیقت ہدف یہی تھا کہ سویلینز کو اور بالخصوص عمران خان، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کسی فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ ایک انتہائی بدقسمت لمحہ ہوگا ہماری قومی تاریخ کا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک جاگ اٹھنے کا موقع ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، ہم اس صدمے سے اور اس سانحے سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں نکل نہیں سکے۔ اس کی جو بازگشت ہے، اس کے جو اثرات ہیں، وہ آج تک قومی سیاست پر، ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہیں۔ کیا آج ہم پھر ایک ایسی غلطی کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے کیا یہ کیا جائے گا؟ میں اپیل کرتا ہوں، مقتدرہ سے بھی اپیل کرتا ہوں، پاکستان کے ہر ذی شعور سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ایسا نہ کیجئے، ایسا نہ ہونے دیجئے۔ پوری دنیا میں ہمارا نہ صرف مذاق اڑے گا، ہم ایک ایسی قوم کے طور سامنے آئیں گے جس کو آئین، قانون، شرافت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ چیز دنیا، اقوام عالم کا ضمیر قبول نہیں کرے گا۔ تو میں آپ کے ذریعے، آپ کے توسط صرف اتنا ہی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آئین، قانون، شرافت کسی حد تک تو باقی رہنے دی جائے۔ یہ عدالتیں نہیں ہیں، پوری دنیا کا، اقوام عالم کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ فوجی عدالت کوئی عدالت نہیں ہوتی۔ فوجی عدالت فوج کے اندرونی معاملات کی حد تک تو ہے، لیکن سویلین جس کو بنیادی حقوق آئین دیتا ہے، اس کی ٹرائل یہاں کرنا آئین کا مذاق ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کسی عام شخص کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ زید اکبر کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور یہ عمران خان کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ تقاضا کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں، اس قوم کے ضمیر سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ایسا مت ہونے دو۔ ہم مقتدرہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی سیاست کرنی ہے، جو بھی جبر کرنا ہے، کچھ آئین اور قانون اور شرافت کے دائرے جو ہیں ان کا لحاظ کیجیے۔ اب ہم اس سے بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس تمام ملک کو ہم نے ایک جنگل بنا دیا ہے، اس ملک میں بسنے والوں کو ہم ایک ریوڑ سمجھتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کیجیے۔ تاریخ کا فیصلہ بہرحال آپ کے خلاف آئے گا۔ اقوام یہ سہتی نہیں ہے بہت دیر تک، اس کی گواہی پوری انسانی تاریخ دیتی ہے۔ آپ اس ملک کو تتر بتر ہونے سے بچائیے، یہ مت کیجیے۔ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی ایک مرکزی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جو نہ مذہبی منافرت پر کھڑی ہے، جو نہ نسلی تفاوت پر کھڑی ہے، یہ بالکل ایک وسطی جماعت ہے جو پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پاکستان کی وفادار جماعت ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ تمام اکائیوں کو اکٹھا رکھا جائے، یہ چاہتی ہے ملک میں منافرت نہ ہو، مذہبی منافرت نہ ہو، نسلی منافرت نہ ہو۔ آپ اس جماعت کو اور اس جماعت کے قائد کو اگر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پاکستان کی سالمیت پر، یگانت پر ایک حملہ کرتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے۔ آپ پی ٹی آئی کو جب ہٹائیں گے، اگر آپ ایسا کر سکے، جو کہ مجھے یقین ہے آپ نہیں کر پائیں گے، تو آپ جگہ پیدا کرتے ہیں ان طاقتوں کے لیے جو پاکستان کی خیر خواہ نہیں ہیں، خواہ وہ مذہبی جنونیت ہو، خواہ وہ لسانی سطح پہ جنونیت ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک اس وقت کس دباؤ کا شکار ہے۔ اس دباؤ کے ہوتے ہوئے ہمیں اکٹھے ہونا ہے، ہمیں اس ملک کو کے زخموں کو بھرنا ہے، مزید زخم نہیں لگانے۔ ہم سب ایک قوم ہیں، ہم سب پاکستان کی فلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا را پاکستان کے اوپر مزید زخم نہ لگائیے، پاکستانی قوم کو اکٹھا رہنے دیجئے، ہمیں اکٹھا ہونے دیجئے۔ ہم پاکستان کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ یہ ناکام کوشش مت کیجئے نیست کرنے کی، آپ نہیں کر پائیں گے، لیکن اس کوشش کے دوران آپ پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچائیں گے، تو یہ مت کیجئے۔
بہت شکریہ. سلمان صاحب، شیراز 365 نیوز سے اگر ماضی کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، جس وقت آپ فیس سے فیضیاب ہو رہے تھے اس وقت آپ لوگ ملٹری کورٹس کی حمایت کر رہے تھے. کیا آپ مانتے ہیں کہ اس وقت آپ غلط تھے؟ اور دوسرا سوال میں یہ کہ جس طرح صاحب نے کہا کہ عوام نے آگ کا دریا عبور کر لیا، تو 26 نومبر کو عوام نے تو آگ کا دریا عبور کر لیا تھا، لیکن سلمان اکرم رضا صاحب جو ہے وہ لاہور عبور نہ کر سکے. کیا وجوہات اس کے ساتھ؟ دیکھیے، دو سوالات ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ بالکل جب کبھی بھی کسی سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوئی ہے وہ غلط تھا، اور ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ وہ غلط تھا. کچھ عرصہ ایسا گزرا اے پی ایس کے بعد کہ آئینی ترمیم کے ذریعے یہ کہا گیا کہ سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ کے سامنے ہو سکتی ہے. میری نظر میں وہ بھی غلط تھا. اگر آپ اس وقت کے فیصلے دیکھیں تو اکثریت نے تو کہا کہ ہو سکتی ہے، لیکن بہت بڑی ایک اقلیت نے سپریم کورٹ میں کہا کہ تب بھی یہ نہیں ہو سکتی. اور میں اس اقلیت کی تائید کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ملٹری کورٹ کے سامنے سویلین کو کبھی بھی پیش نہیں کیا جانا چاہیے تھا اور نہ کیا جانا چاہیے. جہاں تک 26 نومبر کا تعلق ہے، یہ سوال آپ نے کسی شاید نیک نیتی سے کیا ہوگا. دیکھیے، اس کا جواب بہت دفعہ دیا جا چکا ہے. پورا ملک اس دن بند تھا. لاہور شہر سے کوئی پرندہ باہر نہیں نکل سکتا تھا. تمام پل بند تھے. تمام جگہوں پہ جبر تھا. جہاں 50 لوگ اکٹھے ہوتے تھے ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، گرفتار کیا جاتا تھا. یہ جواب ہم بہت دے چکے ہیں. اگر کوئی سوال کو دہرانا چاہتا ہے تو دہرائے. ہم جانتے ہیں اس دن کیا ہوا. جہاں تعلق ہو بنیادی انسانی حقوق کا، یہ اب مسلمہ قانون ہے. اقوام متحدہ کو اگر آپ دیکھیں، ان کی جو ٹریٹیز ہیں، جو ان کی کنونشنز ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو آپ دیکھیں، تو یہ ایک مسلم اب بین الاقوامی ایک فیصلہ ہے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ ہر ایک کا فرض ہے. کوئی مملکت، کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنے ملک کے اندر بنیادی حقوق کو پامال کریں گے، باقی تمام دنیا خاموش کھڑی رہے. یہ جب بوسنیا میں ہوا تو ہم سب نے احتجاج کیا کہ بنیادی حقوق کو آپ پامال نہیں کر سکتے، اور ہم نے تقاضا کیا کہ یہاں جا کے روکا جائے بنیادی حقوق کی پامالی کو. لہٰذا جہاں بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہوں، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، لوگوں کے بچے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر 40-50 دن کے بعد شکستہ آنکھوں کے ساتھ سامنے آتے ہیں. اس ملک میں آواز اٹھانا جرم بن چکا ہے. اس ملک میں بات کرنا، اکٹھے ہونا، کھڑے ہونا جرم بن چکا ہے. ایسی حالت میں پوری دنیا کا تشویش میں مبتلا ہونا بالکل جائز ہے. یہ بات بنتی ہے کیونکہ انسانیت پر جرم ہو رہا ہے. جب آپ کسی بھی ملک میں بنیادی حقوق کو پامال کرتے ہیں تو صرف آپ اس ملک کے جو باشندے ہیں ان کے خلاف جرم نہیں کرتے، آپ انسانیت کے خلاف جرم کرتے ہیں. لہٰذا پوری انسانیت کا فرض ہو جاتا ہے کہ ان جرائم کے خلاف وہ آواز بلند کرے. ایک تو مجھے جواب دینے دیجیے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، دیکھیے ہمارا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے اور آج بھی یہ ہے کہ امریکہ نے اگر ہمارے ملک میں مداخلت کی ہے ماضی میں، جو کہ کی ہے ہم سمجھتے ہیں، تو وہ غلط تھا. ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ مداخلت ہو. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو اس ملک میں بنیادی حقوق کو پامال کر رہے ہیں ان کی پشت پناہی نہ ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر ایسا ہونے کا بڑا امکان ہے کہ پشت پناہی نہیں ہوگی. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری مدد کرے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی آ کر ہمارے لیے کچھ کرے. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، شرافت کے مطابق معاملات چلیں اور بیرونی پشت پناہی نہ ہو. ہم اس پشت پناہی کے خلاف. یہ پابندیوں کا تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ہمارے دفاع کے لیے ناگزیر ہے، وہ ہماری ضرورت ہے. تمام دنیا سمجھتی ہے کہ ہم کس خطے میں اس وقت بیٹھے ہیں. ہمارے ارد گرد جو جارحیت ہے، جو بالخصوص بھارت کی طرف سے ہمیں جارحیت کا سامنا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، تو ہمارا یہ حق ہے. اور جو سلوک ہم سے کیا گیا ہے وہ امتیازی نوعیت کا سلوک ہے. ایسا سلوک اور ممالک کے ساتھ نہیں کیا گیا. بھارت کو شے دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے پروگرام میں مزید توسیع کرے. ایسی صورتحال میں بالکل ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی دفاع کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں جو ضروری ہے. اور اگر اس حوالے سے ہم پر سینکشنز لگتی ہیں تو ہم نے بالکل پاکستان کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہم عوام کی فلاح کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں. ہم پاکستان کی فلاح کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں. ہمارا کچھ بھی موقف ہو سیاسی حوالے سے، ہمارا کچھ بھی موقف ہو، ہم نے جو پیش کیا، جس طرح سے اس ملک میں انصاف، نظام انصاف کو پامال کیا جا رہا ہے، اس سب کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو ہو، مذاکرات ہوں، اور ہم آگے ایک ایسا راستہ ڈھونڈیں جو جمہوریت کی طرف جائے، جو انسانی حقوق کی سربلندی کی جانب جائے. دیکھیے سزائیں تو بے شمار ہوئی ہیں نا. یہ تمام ہم سمجھتے ہیں بانڈے کیس ہیں. 190 ملین پاؤنڈ جس کو کہا جا رہا ہے، اس میں سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا. تمام پیسہ ایک سرکاری اکاؤنٹ میں آیا سپریم کورٹ کا.
پہلے دن وہ پیسہ سرکار مانگ کے لے جا سکتی تھی، انہوں نے جان بوجھ کے 2.5 سال لگائے، اس پیسے کو وہاں رہنے دیا اور پھر لے گئے۔ وہ تمام پیسہ بما مارکپ ریاست پاکستان کو مل چکا ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے اس ٹرائل میں کہ عمران خان صاحب نے ایک پیسے کا ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو یہ کیا مقدمہ ہے؟ ایک ٹرسٹ ہے جو پڑا ہوا ہے جس کو عمران خان ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، وہاں پہ ایک یونیورسٹی چل رہی ہے، لہٰذا یہ مقدمہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں نہ ایک پیسے کا فائدہ ہے نہ ایک پیسے کا ریاست پاکستان کو نقصان ہے۔